جب سے فارم 47 کی حکومت ہم پر مسلط کی گئی ہے، اس دن سے لے کر آج تک پاکستان میں صرف اور صرف قانون کی دھجیاں اڑائی گئی، اور یہ جو حکومت مسلط کی گئی ہے ان کو صرف ایک ہی ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے عمران خان کو اور ان کے ورکرز کو، ان کے پارٹی کو ختم کرنا ہے۔ 15 مہینے میں 7 بار پارٹی کے دفتر سیل کیا گیا، مختلف اضلاع میں جو ہمارے پارٹی کے دفتر تھے وہ سیل کیے گئے، ہمارے ورکرز کو اس کے اوپر کیسز کیے گئے۔ معزز صاحب حضرات، جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کا یہ ہنگامی پریس کانفرنس کا مقصد اور آپ لوگوں کو یہاں آنے کی زحمت دینے کا، معزز صاحب حضرات، جب سے فارم 47 کی حکومت ہم پر مسلط کی گئی ہے، اس دن سے لے کر آج تک پاکستان میں صرف اور صرف قانون کی دھجیاں اڑائی گئی، اور یہ جو حکومت مسلط کی گئی ہے ان کو صرف ایک ہی ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے عمران خان کو اور ان کے ورکرز کو، ان کے پارٹی کو ختم کرنا ہے۔ اس سے انہوں نے جو کھلواڑ کھلایا گیا، تحریک انصاف کا انتخابی نشان چھینا گیا، تحریک انصاف کے ورکرز پر اور ہمارے لیڈر عمران خان پر جو نامنہاد مقدمے بنائے گئے، کیسز بنائے گئے، جو کیسز بنائے گئے وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ معزز صاحب حضرات، اس وقت بھی ہمارے سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے میل فیمیل قیادت ورکرز جیلوں میں ہیں۔ ہمارے لیڈر عمران خان 2 سال ابھی ہونے کے کہ وہ جیل میں، اس پہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، اور یہاں بالخصوص میں بلوچستان کی بات کروں کہ اس 15 مہینے میں 7 بار پارٹی کے دفتر سیل کیا گیا، مختلف اضلاع میں جو ہمارے پارٹی کے دفتر تھے وہ سیل کیے گئے، ہمارے ورکرز کو اس کے اوپر کیسز کیے گئے، درجنوں تعداد میں کیسز کیے گئے، اور ہمیں اس 15 مہینے میں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے نہ جلسے کی اجازت دی جا رہی ہے، نہ کسی احتجاجی مظاہرے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو آج کل پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کے صوبہ کے میٹنگ ہوا، اس میں فیصلے ہوئے۔ ہم عدلیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم آئینی اور قانونی چارجوئی کریں گے۔ ہم پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے آئین پہ یقین رکھتے ہیں، اور ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پورے بلوچستان میں ہم نے جلسے اور کنونشنز اعلان کر دیے۔ انہوں نے کی پچھلے 4 تاریخ کو میں اور سیکرٹری جنرل صاحب صوبائی جوب جا رہے تھے، انہوں نے جو ہماری گاڑی کو ہٹ کی۔ ہمیں پتہ ہے یہ ان لوگوں کے کارنامے جو ہمیں ان نون نمبر پہ فون کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے کام ہے جو ان نون نمبر پہ کال کرتے اور دھمکیاں دیتے ہیں، اور ان کا صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ عمران خان کو آپ چھوڑیں۔ جینا مرنا عمران خان کے ساتھ ہے۔ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا جب الف لے رہے تھے صوبائی صدر اور صوبائی کیبنٹس اور تمام ڈویژن ڈسٹرکٹ کیبنٹس میں ممبرز، ہم نے پہلے کہا کہ یا تو ہم یہ عہدے لیں گے نہیں، اور اگر لیں گے تو ہم یہ وعدہ کرتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں، جب تک زندہ رہیں گے عمران خان کے ساتھ وفا ہوگا، کبھی بھی غداری نہیں کریں گے۔ اس وفا کے بدلے ہمارے ساتھ یہ کیا جو انہوں نے ایکسیڈنٹ کروایا، اور پھر سول ہاسپٹل جب ہم پہنچے، نامعلوم لوگ آپریشن تھیٹر تک پہنچ گئے۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ گم کھاتے میں ہمیں ڈالنا چاہتے تھے اور مارنا چاہتے تھے، اور پھر جب ہم سٹی ہاسپٹل گئے کہ رات کی تاریکی میں تیسرے دن مجھے نکالا گیا، وہاں کی انتظامیہ کو جو پریشرائز کیا گیا، دھمکیاں دینے والے تھے، یہ ہمارے اصل دشمن ہیں، اور ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ عوام ہمارے، یہ ریاست ہماری ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے بغیر یہ کچھ بھی چلنے والا نہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھ لیا تھا یہ ڈمی کردار کے قیادت کو جو آپ لوگوں نے نام نہاد فارم 47 کے ذریعے بٹایا۔ آج ملک کس حالات میں ہے؟ تو ہم نے کچھ تاریخ رکھے ہیں کہ 22 تاریخ کو انشاءاللہ کوئٹہ میں کنونشن ہوگا، اس کے بعد 27 تاریخ کو ضلع زیارت میں جلسہ ہوگا، اس کے بعد 4 جولائی کو دکھی میں جلسہ ہوگا،
اور کچھ چیزیں جو ہے وہ ابھی دوستوں کی مشاورت یہ تھی کہ وہ ہم اعلان نہیں کریں گے، وہ ہم بتائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ چلا کہ آج سے ہی یہ لوگ اپنے فارم 47 کی حکومت پورے کارروائی کرتے ہوئے ہمارے ورکر کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم ان کو بتائیں گے جب 47 سے فائر آپ نے کاٹے، اس میں ایسی کوئی دہشت گردی کا دفعہ نہیں جو آپ لوگوں نے نہیں ڈالا۔ اس کے باوجود تحریک انصاف کے مرد تو کیا خواتین مائیں بہنیں بھی ڈٹ کے کھڑی ہیں۔ ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ سب اول میں کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جتنی بھی کوشش کریں اپنے ایجنٹس بنانے کے لیے تحریک انصاف میں چھوڑنے کے لیے، تحریک انصاف کے ورکر، عمران خان کے ورکر اب اتنی ٹرین ہو گئے کہ ایک ایک کو جانتے ہیں کہ کون تحریک انصاف کا، عمران خان کا نظریاتی ورکر ہے اور کون فارم 47 کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یہ آج عدلیہ کے ذریعے ہم میڈیا کے ذریعے ہم عدلیہ کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ اہل کا ٹیم جا کر کے ایک پٹیشن بھی دائر کریں گے، معزز عدالت کے پاس جائیں گے، ان کو یہ کہیں گے، ہم کئی بار گئے اس معزز عدالت کے پاس کہ ہمیں جلسے کرنے دے، یہ ہمارے آئینی و جمہوریہ کے کنونشن کرنے دے، وہ کرنے نہیں دے رہے۔ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں، وہ کوئٹہ شہر میں عالیہ کئی پارٹیوں نے کنونشن جلسے کیے، ان کے لیے حالات خراب نہیں ہے۔ حالات اگر خراب ہے تو صرف اور صرف تحریک انصاف کے لیے، جو ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ جو بھی کوشش کرے ہم نے نکلنا ہے اور اس حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور دوسری یہ کہ جو ہمارے کیسز ڈیلے کیے جا رہے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ان چیزوں سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو ہم ڈرائیں گے، ہم ان چیزوں سے ڈرتے نہیں۔ وہ ایک کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ اس فارم 47 کی حکومت میں کہ کسی کے پاؤں کٹے کسی کا سر نہیں رہا، مگر تمہارے ڈر سے کوئی بھی ڈر نہیں رہا۔ حسین تمہارے قافلے کی یاد آنے لگی، ڈٹا ہوا ایک شخص عمران اور مگر نہیں رہا۔ یعنی عمران ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں۔